बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखो जी, मेरा इस पूरे सिस्टम जो पाकिस्तान में इस वक्त पूरा सिस्टम और निज़ाम है, सिस्टम और निज़ाम से मुराद ये है कि पाकिस्तान की जितनी भी सियासी पार्टियाँ और जितने भी पाकिस्तान स्टेट के इदारे, ये पूरा एक सिस्टम है एक्सेप्ट पीटीआई, क्योंकि पीटीआई तो बिल्कुल इस गेम से बाहर है। बाकी सब एक पेज पर है। उनको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार आप तो बिल्कुल ही, जैसे इमरान खान कहता था ना, ये इनको ना तो ये पढ़े लिखे हैं और ना इनको समझने की कोशिश करते हैं। ये आप ये जो आईनी तरमीम के लिए जो हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, बंदे खरीद रहे हैं, लोगों की इज्जतों को पमाल कर रहे हैं, ये सब कुछ करने की ज़रूरत क्या है आपको? आप सीधा सिंपल सा इलेक्शन कराने की ज़रूरत ही नहीं है आईनी तरमीम के लिए। आप काजी फैज़ ईसा को आईनी अदालत का जज मुकर्रर करें। आपको किसने पूछना है? जैसे आप 8 फरवरी का इलेक्शन हारे हुए हैं, लेकिन आप मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं। आपने 9 फरवरी किया, आपको किसने पूछा? आपने इलेक्शन वक्त पर ना करवाए, आपको कौन पूछने वाला है इस मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान में? तो आप ये सब कुछ करने की बजाय आप सीधा काजी फैज़ ईसा को आईनी अदालत का जज मुकर्रर करें। दूसरी बात मैं ये करना चाह रहा हूँ कि इस दो ख़ानदानों ने, शरीफ और जरदारी ख़ानदानों ने, इस मुल्क की ऐसी अखलाकियात का बेड़ा गर्क कर दिया है कि इसके जितने MPA MNA दोनों पार्टियों के, ये सब लोग इतने मुफाद प्रस्त हो चुके हैं। मैं इनको बिल्कुल मुहब्बे वतन नहीं समझता। मुहब्बे वतन जो वो होता है जो पाकिस्तान की बात करे, जो जहाँ बुरा हो उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। अब ये देखो, ये मुल्क के लिए क्या अच्छा सोच सकते हैं कि शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान अगर कोई भी बात करता है ना, वो कहे ना कि सूरज आज मगरब से निकला है, तो कोई भी उसकी तरदीद नहीं करेगा। इन दो पार्टियों के नीचे जो जितने इनके करिंदे जितने भी हैं MP, कोई भी नहीं यह कहेगा नहीं आप गलत कर रहे हैं, और वो कहेंगे बिल्कुल ठीक है, वो उसको डिफेंड करेंगे। आज देखो, आईनी तरमीम के लिए इज्जतों को पमाल किया जा रहा है। जैन कुरैशी की बीवी को उठा लिया, उसका कोई सियासत दूर दूर तक तल्लक वास्ता नहीं है, तो कोई बंदा नहीं पूछा, कोई एक की भी गैरत नहीं जागी इन दोनों पार्टियों के नीचे जितने बंदे हैं कि यार ये गलत है। एक तो वो आईनी तरमीम ही गलत है। देखो जी, आईनी तरमीम होती है, आइन बनता है अवाम के लिए, अवाम की फलाह बबूद के लिए, उसकी आसानियों के लिए। तो जिसके लिए आइन बनता है उसके साथ पहले शेयर किया जाता है, अवाम के सामने रखा जाता है, पार्लियामेंट में रखा जाता है, उसके ऊपर डिबेट होती है कि ये हम आइन बनाने जा रहे हैं। अगर किसी को इसके ऊपर एतराज़ है तो वो बात करे ताकि हम उसके ऊपर डिस्कस कर सकें। तो जो आइन बनाया जा रहा है जिनके लिए, उनको पता ही नहीं, और जो ला रहे हैं उनको भी नहीं पता, खुदा की कसम। अभी कुछ पता है, पहले इनको खुद पता ही नहीं था कि MP MNA को तो अभी भी नहीं पता होगा। जो मसवदा पेश किया जा रहा है ना, वो आज़म नज़ीर तारड़ जो वज़ीर कानून है, उसने बयान सब के सामने उसने कहा था कि मुझे आज मसवदा मिल गया है। मसवदा बनाना उसने था, तो वो कह रहा मुझे मिल गया है। तो ये आप इनकी देख लें, इनकी अखलाकियात। वो सदीक जान की मैं कल एक वीडियो सुन रहा था, मुझे तो वो सुनकर हैरत हुई। वो कह रहा था कि उसका एक दोस्त है, उसके ऊपर रिलेशन थे, ऊपर की बात आप समझते हैं कि ऊपर आला जो उहदेदार है ना, उसके साथ उसके रिलेशन थे। और उसने बताया कि हम ये इमरान खान के कल जो फैसला जो होने जा रहा है, हम इमरान खान के खिलाफ करने जा रहे हैं, पीछे की बात है। तो जिस जज के पास वो केस था, सदीक जान कह रहा है कि मेरे दोस्त का उसके साथ भी तल्लक था। तो उस जज से उसने सवाल किया कि हमें ज़राए से पता चला कि आप ये फैसला करने जा रहे हैं। वो जज उसके साथ काफ़ी तलखी पर आ गया कि फैसला मैंने करना है, मेरे ज़हनो गुमान वामो गुमान में भी नहीं, आप कैसे कह सकते हैं। वो काफ़ी गर्मी सर्दी हुई। और वेरी नेक्स्ट डे जब फैसला आया तो वही हुआ जो उसको अल्लाह ज़राए ने। इसलिए जो फैसले कर रहे हैं उनको भी नहीं पता कि फैसले हमने क्या करने हैं। जो उनको पीछे से लिखा हुआ मिलता है वो आगे आकर सुना देते हैं। ये जितने पाकिस्तान के दुनिया में कहीं भी नहीं होता कि ये फैसला महफूज कर लिया। ये पाकिस्तान में जो फैसला जो महफूज का फैसला आपने सुनाना है, आपके इख्तियार में, आप उसी वक्त ऑन द स्पॉट सुनाए।
جو بھی فیصلے محفوظ ہوتے ہیں وہ سب 2 نمبر اور غلط ہوتے ہیں کیونکہ وہ اوپر سے آتے ہیں. تو یہ پاکستان میں اب دیکھو، میرا کہنے کا مطلب اس کی بیوی کو اٹھایا گیا زین قریشی کی، پھر وہ پاکستان پی ٹی آئی کی وہ ڈاکٹر زرکا ہے کوئی، اس کے بیٹے کو اٹھایا گیا، وہ باہر تھی، اس کو بلایا کہ ادھر آ کے بات کریں. وہ گئی، اس نے کہا مجھے ریسٹ کر لو، مجھے بیٹے کو چھوڑ دو. انہوں نے کہا بیٹا ادھر ہی رہے گا جب تک آئینی ترمیم میں آپ ووٹ نہیں کاسٹ کرتی. اس ماں پر کیا بیزتی ہوگی. ایک اور ایم این اے، اس کے بیٹا 12 سال کا بیٹا ہے. 12 سال کا بیٹا کیا ہوتا ہے؟ بچہ ہوتا ہے بالکل. اس کو اٹھا کے ویڈیو کال زوم پہ کر کے اس کی ماں کو دکھائی جا رہی ہے، پلاس کے ساتھ اس کی چھاتی کے بال اور اس کی سکن کھینچی جا رہی ہے، اس کے نخل کھینچے جا رہے ہیں. اور اس ظلم کے خلاف نہ کسی میڈیا نے آواز اٹھائی. اتنا بے غیرت ہو چکا ہوا میڈیا، اتنا کمپرومائز ہو چکا ہو، اتنا مفاد پرست ہو چکا، نہ کسی میڈیا نے آواز اٹھائی، نہ ہی کسی نون اور پیپل پارٹی کے ایم این اے ایم پی اے نے آواز اٹھائی کہ یار یہ غلط ہے. ایک دو اینی ترمیم غلط ہے، اس کے لیے جو ووٹ لینے کے لیے کام ہو رہا ہے یہ بھی غلط ہے. کسی نے آواز نہیں اٹھائی. اور کسی کی بیٹیوں، ایک کے گھر ریڈ کیا، وہ بندہ نہیں ملا، اس کی بیٹی چھوٹی سی تھی، اس کا کتا اٹھا کر لے گا. یار وہ عمران ریاض بتا رہا تھا. اور جو عارف مبین جٹ ہے گجرانوالہ کا، اس کے باپ نے کل بتایا کہ اس کی فیکٹری سے تقریباً 11-12 کروڑ کا سامان اٹھا کر لے گئے. اور اس کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ آئینی ترمیم میں ووٹ کاسٹ کرتے ہو، آپ کے بیٹے کو بولو تو ہم آپ کو 70-80 کروڑ روپیہ دیں گے، اگر نہیں کرتے تو پھر یہ سامان ہم آپ کا لے کے جا رہے ہیں. اس کے خلاف کسی میڈیا نے آواز نہیں اٹھائی، کسی ایم پی ایم این اے ان دونوں پارٹیوں کے نے آواز نہیں اٹھائی. کہنے کا میں یہ حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ سب مفاد پرست ہے، یہ ملک کے محب وطن نہیں ہے. جو غلط کام کے اوپر بھی آواز نہیں اٹھاتے وہ کبھی بھی پاکستان کے محب وطن نہیں ہو سکتے. کسی بھی پیپل پارٹی اور نون لیگ کے ایم پی ایم این اے سے قرآن پر حلف لے کر پوچھ لیں کہ کیا نواز شریف جیتا ہوا ہے، مریم جیتی ہوئی ہے، شہباز شریف جیتا ہوا ہے، لیکن سب اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. یار ان کی سوچ ہی نہیں، ایسی اخلاقیات مار دی ہے، ان کی سوچ ہی نہیں کہ یار سارا ہمارا لیڈر ہی چوری کر کے سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے تو ہم پھر بھی اس کو ڈیپینڈ کر رہے ہیں. جو کام ابتدا ہی چوری سے ہوگا، جیسے یہ آئینی ترمیم ہونی جا رہی ہے، ایک تو یہ کام غلط ہے، اوپر سے اس کا کرنے کا وہ طریقہ کار وضع کیا جا رہا ہے وہی انتہائی دل خراش ہے. سینوں ایسے جب حقیقت باتیں سنتے ہیں نا پاکستان میں جو جیسے ہو رہا ہے، اور تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے. اور جو عدالتیں بیٹھی ہوئی ہیں اوپر، یہ قاضی فیض حسا یار اتنا بے شرم اور بغیرت ہے، سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے اور آواز نہیں اٹھا رہا، صرف اپنے لیے کہ میں کسی طریقے آئینی ترمیم کامیاب ہو جاؤں، میں میرا جو کام بن جائے، میں آئینی عدالت کا جج بن جاؤں. وہ صرف اپنے مفاد کے اوپر اس نے فوکس کیا ہوا ہے. اور اس کو یہ آخرت پر یقین ہی نہیں کہ کل کلاں کو مجھ سے یہ سوال ہوگا کہ میں جس منصب پر بیٹھا ہوا تھا کیا میں نے اس کے تقاضے پورے کیے. تو یہ پاکستان کا پورا نظام جو اس وقت ہے نا، جیسے پاکستان میں کسی کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے نا، طاقتور کپڑا اٹھا دیتا ہے، سامنے ننگا ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے، میرا جو بگاڑنا ہے بگاڑ لو. اسی طرح پاکستان کا سسٹم جو ہے نا، پاکستان کی عوام کے سامنے خدا کی قسم برنا ہو کے کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے کہ جو کرنا ہے کر لو. اور برنا ہو کے اس کی شکل اتنی گندی، گنہونی، بدبودار اور تفن زدہ ہے کہ اس کی شکل کو دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا. اتنا اس کی شکل جو ہے نا اس نظام کی گنہونی قسم کی ہو گئی ہے، اس کو دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا. لیکن وہ ننگا ہو کے سامنے برنا ہو کے کھڑا ہو گیا عوام کے سامنے، جو کرنا ہے جو بگاڑنا ہے بگاڑ لو. تو یہ کیسے یہ سارے ادارے اور یہ سیاسی پارٹیاں کیسے محب وطن ہو سکتی ہیں جو اتنا ظلم اور بربریت کر رہے ہیں پاکستان کی عوام کے ساتھ؟ بچوں کو اٹھا رہے ہیں، عورتوں کو اٹھا رہے ہیں. ادھر میٹنگ ہو رہی سی نواز شریف، شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان کی، ادھر لوگوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا تھا. مجال ہے کسی نے آواز اٹھائی، مجال ہے مولانا فضل الرحمان نے کوئی بیان جاری کیا ہو. یہ دیکھیں وہ عمران ریاض غالباً کہہ رہے تھے کہ نواز شریف اس حد تک گر گیا، اس حد تک اس نے اپنی سیاست لے آیا ہے کہ وہ مولانا کو کہہ رہا چلو باقی چیزیں تو ٹھیک ہے،
آپ ایسا کریں کہ فوجی عدالتوں کے اوپر آپ متفق ہو جائیں۔ یہ دیکھو اس حد تک گر گیا ہے، فوجی عدالتوں کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ عوام کا بس پھر کوئی پرسان حال نہیں، وہ جس کو چاہیں گی جتنی دیر تک مرضی جیل میں رکھے، جو مرضی کرے، کوئی ان کو پوچھ نہیں سکتا۔ تو میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ پاکستان کا جو سسٹم اور نظام ہے، اور جو اسپیشلی پاکستان کے نون لیگ اور پیپل پارٹی کے جتنے بھی نیچے ہیں نا، سب مفاد پرست ہیں۔ کم از کم یار ایک کی بھی غیرت نہیں جاگتی، ایک ہی کہے کہ یار یہ غلط کام ہو رہا ہے، جو بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے، کو عورتوں کے عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، یہ یار غلط ہے، اور جو آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے یہ یار غلط کام ہے۔ یار وہ کیسے صحیح کام ہو سکتا ہے؟ جو عوام کے لیے ہو رہا ہو، اس سے چھپایا جا رہا ہو، اربوں روپیہ اس کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہو، وہ کیسے کام صحیح ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو پاکستان کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، جو بھی لیڈر جو پاکستان کے بارے میں سوچتا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ ہم سب کے لیے دعا ہے کہ جو پاکستان کے لیے اچھا سوچتا ہے، اس کی سلامتی کی سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، اور جو پاکستان کے صرف اپنا مفاد سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا گرد کرے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہماری یہ دعا ہے، اور سب سے التجا ہے کہ آمین کریں۔ اس میں تو کوئی کنٹروورشل بیان نہیں ہے کہ جو پاکستان کی سلامتی کا اور اچھائی کا سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، اور جو صرف اپنا سوچتا ہے، اپنے مفاد کا سوچتا ہے، اپنے بچوں کا، اپنے بزنس کا سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا بیڑا گرک کرے اور آخرت میں بھی اس کا بیڑا کرے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔